بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، کل ہم نے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنیٰ فی شرح اسماء اللہ الحسنی اللہ کی توفیق سے شروع کی، اور اس میں جو سب سے پہلا مبحث ہمارے سامنے ہے وہ اسم، مسمى اور تسمیہ کی بحث ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ اسم، مسمى اور تسمیہ ایک ہیں یا الگ الگ ہیں۔ اس حوالے سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو منہج ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی علم تصدیقی ہے، علم تصدیقی سے کیا مراد ہے؟ جس میں وعلیکم السلام، کسی تصور کی نسبت کسی اور تصور کی طرف کی جائے تو اس میں کچھ پہلے سے معرفتیں ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں العالم قدیم، کہ عالم کیا ہے؟ قدیم ہے، یا عالم کیا ہے؟ حادث ہے، تو اس میں کچھ باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں کہ نہیں، کہ عالم کیا ہے، قدیم ہونے کا کیا مطلب ہے، اور پھر بیچ میں نسبت کا کیا مطلب ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسم مسمى ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسم کیا ہے، مسمى کیا ہے، تسمیہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نسبت قائم کریں گے۔ فیصل صاحب، ابھی آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں تشریف لائیں تو یہ اسم، مسمى، تسمیہ، ہم نے تو صرف مسمی کا سنا ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ مسمى کون ہے؟ مسمی کا ذکر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ کیا بیان کریں گے؟ اسم کیا ہے؟ دیکھیے، اگلا مبحث سمجھنے کے لیے بس آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اسم کیا ہے، مسمى کیا ہے، تسمیہ نام رکھنا کیا ہوتا ہے، اور ہویہ کیا ہے اور غیریت کیا ہے۔ ہویہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہونا، اور غیریت کا مطلب ہے غیر ہونا۔ یعنی اگر آپ کہیں کتاب اور قلم غیر ہے، کتاب قلم کا غیر ہے، تو معلوم ہونا ضروری ہے نا کہ غیریت کیا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ کتاب دفتر کا عین ہے، دفتر سے مراد یہ رجسٹر، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ کسی شے کے عین ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ہویت، کسی شے کا ہوا ہونا، اور غیریت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہوا غیرہ ہونا۔ یہ الفاظ امام غزالی علیہ الرحمہ اب کھولنے لگے۔ اب اللہ کی توفیق سے ہم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے متن ہو تو بہت خوبصورت ہوگا۔ میرے پاس جو کتاب ہے نا وہ دار ابن حزم کی ہے، اور اس میں 25 نمبر صفحہ ہے، اور یہ بھی PDF میں موجود ہے۔ ٹھیک، تو کیا فرمایا کہ فنقول فی بیان حد الاسم وحقیقته ان للاشیاء وجودا فی الاعیان ووجودا فی الاذہان ووجودا فی اللسان۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ کہتے ہیں ہم اسم کی حقیقت کا بیان شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے جان لو کہ موجودات کن مراتب پر ہیں، وجود کے کیا مراتب ہیں۔ ایک ہے وجود فی العین، ایک ہے وجود فی الذہن، ایک ہے وجود فی اللسان۔ اس میں پہلا مرتبہ وجود کا کیا ہے؟ چیز کا خارج میں ہونا۔ یعنی مثال کے طور پہ دیوار اس وقت موجود ہے نا، خارج میں موجود ہے، تو یہ وجود عینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وجود عینی۔ اچھا، اس کو دیکھنے کے نتیجے میں اس کا تصور میرے ذہن میں قائم ہو گیا، اب میں اپنی آنکھ بند بھی کر لوں تو وہ تصور ذہن میں موجود رہے گا کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وجود علمی ہے، یہ وجود صوری ہے۔ اچھا، اب ہم اس تصور کو جو میرے ذہن میں ہے آگے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس کو کیسے بیان کریں گے؟ الفاظ کی شکل دے کر۔ تو اب یہ تصور الفاظ میں آ جائے گا۔ تو یہ وجود کی کون سی قسم ہے؟ وجود لفظی، بات ہے، وجود لفظی، وجود لسانی، اس کو وجود کتابی بھی کہہ سکتے ہیں، کتابت کی شکل میں بھی آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان وجودات میں اصل وجود کون سا ہے جس کے تابع باقی وجود ہیں؟ وہ وجود فی العین ہے، اور ہمارا پورا تصور علمی اس پر کھڑا ہے۔ بالکل سمپل سی بات، ہمارے خیال میں معنی جو ذہن میں ہے وہ خارج کی حقیقت کا تابع ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لفظ کس کا تابع ہوگا؟ وجود لفظی کس کا تابع ہوگا؟ خارج کا یا ذہن کا؟ تو گویا وجود لفظی سب سے آخر میں پیدا ہوتا ہے۔ وجود لفظی بدل بھی سکتا ہے۔ آپ انگریزی بولتے ہیں، آپ کا وجود لفظی اور ہے، میں عربی بولوں گا کچھ اور ہوگا، لیکن کیا وجود ذہنی
اور وجود عینی میں تغیر ہو سکتا ہے؟ وجود عینی اور وجود ذہنی میں تغیر نہیں ہوگا۔ اس کو اگر ایک اور معنی میں آپ بیان کریں تو معنی پہلے ہوتا ہے لفظ بات میں ہے، بات ہے، اور معنی کس کے تابع ہوتا ہے؟ معنی جو حقیقت نفس الامری خارج میں موجود ہے اس کے تابع۔ یہ وجودات کی 3 اقسام ہیں۔ ابھی ہم یہ اسم اور مسمى کو کھولنے لگے تو کیا فرماتے ہیں امام غزالی؟ اما الوجود فی الاعیان فهو الوجود الاصلی الحقیقی، بات واضح ہے، وہ وجود اصلی ہے، حقیقی ہے، وجود فی الاعیان۔ والوجود فی الاذہان هو الوجود العلمی الصوری، جو ذہن میں موجود ہے یا وجود ہے وہ کیا ہے؟ علمی اور صوری۔ والوجود فی اللسان هو الوجود اللفظی الدلیلی، دلیلی کیوں کہا اسے؟ کیوں کہا؟ کوئی صاحب بتائیں۔ لأن ما فی اللسان يدل على ما فی الذہن والذی فی الذہن يدل على ما فی الاعیان، ٹھیک ہے؟ تو یہ دلالت ہے، لفظ کی دلالت تصور ذہنی پر ہے، وجود ذہنی پر ہے۔ وجود ذہنی کی دلالت کس پر ہے؟ وجود خارجی پر، وجود عینی پر، بالکل ٹھیک۔ اب مثال دیتے ہیں، فإن السماء مثلا لها وجود فی عینها ونفسها، کہہ رہے ہیں آسمان کا ایک اپنی ذات میں بھی وجود ہے نا۔ ثم لها وجود فی اذہاننا ونفوسنا، پھر ہمارے اذہان اور نفوس میں بھی ایک وجود ہے۔ لأن صورة السماء تنطبع في أبصارنا ثم في خيالنا حتى لو عدمت السماء مثلا وبقينا لكانت صورة السماء حاضرة في خيالنا، خیال ہے کہ خیال ہے نا، خیال، تو لكانت صورة السماء حاضرة في خيالنا۔ سمجھ میں آ گیا کہ مثال کے طور پہ ایک آسمان کا وجود خارجی ہے، پھر وہ آسمان کا وجود خارجی ہمارے ذہن میں منطبع ہو جاتا ہے، بات واضح ہے، یہاں تک کہ اگر آسمان عدم کا شکار بھی ہو جائے تو وہ صورت ذہن میں موجود رہتی۔ وَهَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْعِلْمِ۔ اب آپ دیکھیں علم کی کتنی تعریفات ہیں۔ اب یہاں ایک جہت سے علم کی تعبیر کیا ہوئی؟ آپ کہیں وجود کی 3 اقسام ہیں، وجود فی العین، وجود فی الذہن، وجود فی اللسان۔ ان میں سے کون سا وجود علم کہلاتا ہے؟ بات واضح ہے، کون سا وجود علم کہلاتا ہے؟ ہاں، وجود صوری، ٹھیک ہے، وجود ذہنی۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ علم کی تعریف اس کے نتیجے میں کیا بنے گی؟ بالفرض حصول صورت الشیء فی الذہن۔ اب علم کی تعریف یہ ہو جائے گی، چیز کی صورت کا ذہن میں حاضر ہو جانا، یہ کیا ہے؟ علم۔ تو علم بھی ایک وجود ہے، لیکن وہ وجود علمی ہے، وہ وجود ذہنی ہے، وہ وجود صوری ہے، وہ وجود علمی ہے، وجود دلیلی ہے۔ بات واضح؟ اس طرح سمجھیں تو بات بالکل جیسے واضح سی ہو جائے گی۔ وَهَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْعِلْمِ وَهُوَ مِثَالُ الْمَعْلُومِ، وہ معلوم کی مثال ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ وجود کی جو 3 اقسام ہم نے کی ہیں ان میں علم تو وجود ذہنی ہے، تو معلوم کون ہے؟ وجود خارجی۔ تو پھر علم کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مطابقت۔ وہ کس سے مطابقت رکھے گا؟ وجود خارجی سے۔ خود ہی سوچئے نا کہ اگر وجود خارجی کچھ اور صورت رکھتا ہے اور میرے ذہن میں جو صورت وارد ہوئی ہے وہ کچھ اور ہے، تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں، یہ وہم ہے، یہ تخیل ہے، یہ خیال ہے، وہ علم نہیں ہے۔ تو معلوم کون ہے؟ وجود عینی۔ علم کیا ہے؟ وجود صوری، بات واضح۔ اور پھر اس کے نتیجے میں دوسروں کے لیے اس علم کو بیان کرنے کے لیے ایک تیسرا وجود پذیر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وجود لسانی، وجود لفظی، ٹھیک۔ اچھا فرماتے ہیں وَهُوَ مِثَالُ الْمَعْلُومِ فَإِنَّهُ مُحَاكٍ لِلْمَعْلُومِ وَمُوَازٍ لَهُ۔ یہ مراد ہے کہ وہ معلوم کا محاکی ہوتا ہے، جیسے معلوم ہے اسی کی حکایت بیان کر رہا ہوتا ہے، مطابقت رکھتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مطابقت رکھتا ہے۔ وَهِيَ كَالصُّورَةِ الْمُنطَبِعَةِ فِي الْمِرْآةِ، جیسے مثال کے طور پہ تصویر آئینے میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اب تصویر جو آئینے میں آتی ہے تو جو آئینے میں آپ کو صورت نظر آ رہی ہے وہ ان وجودات میں سے کون سا وجود ہے؟ وجود صوری۔ اس لیے بتایا کہ وہ علم کی مثال، اس لیے وہ علم کی مثال ہوئی نا۔ دیکھیں میں باہر کھڑا ہوں نا آئینے کے سامنے، تو میں تو وجود عینی ہوں۔ اب میری صورت کیا ہے؟ آئینے میں آ رہی ہے، آئینے میں کوئی وجود عینی موجود ہے یا محض انعکاس ہے، محض انطباع صورت ہے؟ تو ذہن بھی یہی کام کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وَهِيَ كَالصُّورَةِ
المنطبعة في المرآة فإنها محاكية للصورة الخارجة المقابلة لها۔ بات واضح ہو گئی، کیونکہ جو آئینے میں صورت ہے وہ بھی عالم خارجی کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ صرف ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں اسم مسمہ پہ، ابھی یہ صرف تمہید باندھ رہے ہیں، یعنی بات کیا چل رہی ہے، اسم مسمہ ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ اسم وجود کی کون سی قسم ہے، وجود عینی ہے، وجود ذہنی ہے، وجود لفظی۔ اب یہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو وہ وجود کی 3 اقسام بتا رہے ہیں، ٹھیک۔ مرتب ذہن ہے نا، مرتب، ایک عالم ہے زمانے کے بڑے، وہ اسی طرح بولتے ہیں کلام مرتب ہے، مرتب ایسے نہیں ہے کہ ادھر کی بات ادھر کی بات، ہر چیز دوسرے پر مترتب ہوگی، اس کے نتیجے میں ایک مقدمہ ثابت ہوگا، اس کے بعد وہ مقدمہ کسی نئے نتیجے کی بنیاد بنے گا۔ بات واضح؟ اچھا، اب وجود، جی فرمائیے۔ عینی کے بعد آپ نے وجود ذہنی، وجود ذہنی اور پھر وجود لسانی، یہ 3 فارم ہے اس کے، اور اسی کیٹیگری کے اندر یہ چلیں گے ہمیشہ۔ کون؟ مطلب جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرنے لگیں گے پہلے وجود لازم، یعنی اگر آپ کہیں گے کوئی بھی چیز میں کہوں کہ وہ وجود رکھتی ہے تو وہ وجود کے ان 3 مراتب میں سے کسی ایک مرتبے میں ہوگی۔ اور یہ ڈیفینیشن یا ایکسپلینیشن جو ہے یہ ہم مطلب صرف اسلام کے دائرے میں رکھیں؟ نہیں، یہ عقلی ہے، یہ عقلی ہے، یعنی ابھی یہ نہیں ہو رہا کہ اسلام نے وجود کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ محض نظر عقلی ہے کہ جب ایک عقل غور کرے گی تو یا تو وہ دیکھے گی کہ چیز میرے سے خارج میں ہے یا میرے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرے سے خارج میں ہے تو وہ شجر ہے جو نظر آ رہا ہے، میرے ذہن میں جب وہ آ جاتا ہے تو اب وہ درخت تو نہیں ہے نا۔ وجود ذہنی میں اگر وہی درخت میرے ذہن میں آتا تو میں آم یہیں سے توڑ کے کھا لیا کرتا، یعنی وجود ذہنی کے نتیجے میں اگر درخت واقعی، تو میں کہوں گا درخت نہیں آیا، اس کی صورت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماہیت مثال کے طور پہ آگ کا اگر وجود ذہنی اس طریقے پر ہوتا کہ آگ میرے ذہن میں آ جاتی تو میں جل کے راکھ ہو جاتا، یہ مثال دی جاتی ہے۔ ایک بحث ہے علم کلام میں کہ وجود ذہنی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بحث ہے، یہاں وہ والا وجود ذہنی نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ جب میں شجر کو دیکھتا ہوں تو شجر کی جو صورت میرے ذہن میں ہے وہ اگرچہ مطابق تو اس درخت کے ہے، لیکن وہ درخت فی نفسی ہی یا نہیں ہے، وہ کیا ہے، اس کی صورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ میں نے کسی اور کو بھی تو بیان کرنا ہے نا، میں اس تصور کو لفظ کا سانچہ بنا سکتا ہوں، پہنا سکتا ہوں، اگر پہنانے پر قادر ہوں تو یہ وجود کی 3ری قسم ہو گئی۔ آپ بتائیں اگر عقلی اعتبار سے وجود کی کوئی 4تھی قسم اس جہت سے نکالنی ہے تو نکالیے، تو اس کا تعلق اسلام یا کفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہوگا کہ بھئی میں اگر چیز پر غور کروں گا تو اسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ اسی لیے اسم مسمہ ہے یا نہیں، یہ بحث دینی بحث نہیں ہے، یہ محض عقلی بحث ہے۔ یعنی اللہ میاں نے نہیں کہا آپ سے کہ بھئی اسم کو مسمہ مانو، مسمہ کو اسم مانو، لیکن اب چونکہ اللہ کے اسماء حسنہ پر بحث کرنی ہے نا، اور اللہ کے اسماء حسنہ کا بیان کرنا ہے، تو بس یہ بات شروع میں واضح ہونی چاہیے کہ اسم کیا ہوتا ہے اور مسمہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم کہیں اسماء اللہ الحسنہ اور پھر پوچھیں کہ اچھا اسم کے بارے میں تو ذرا بتاؤ وہ کیا ہے، ہم کہیں اسم کا تو ہمیں نہیں پتہ، تو کہیں کہ اسماء اللہ اور حسنہ پر تم نے پوری کتاب لکھ دی اور تم یہ نہیں بتا سکتے کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اسم کو کھولنا چاہ رہے ہیں، اور میں کئی دفعہ اس کی تنبیہ اس لیے کرتا چلا جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو کہ ابھی ہم نے تو، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے شرح اسماء اللہ الحسنہ تو اچھی باتیں، اللہ کے اسماء وہ سارے انشاءاللہ آئیں گے، لیکن یہ کچھ مقدمات ہیں فیصل صاحب کہ جو آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، ٹھیک، ہاں نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو فرمایا وَأَمَّا الْوُجُودُ فِي اللِّسَانِ، اچھا وجود عینی کا پتہ چل گیا اور وجود علمی کا بھی پتہ چل گیا، وجود فی اللسان رہ گیا نا، اب وہ دیکھتے ہیں۔ اما الوجود فی اللسان فهو اللفظ المرکب من اصوات قطعت 4 تقطیعات۔ اچھا ہم نے کہا تھا نا سماء کا لفظ ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں لفظ یہ مرکب ہے اصوات سے جن کے 4 ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ حضرات ذرا غور سے سنیے گا، آواز کیا ہوتی ہے اصلاً آ، یہ آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ مخارج پر آواز لگانا شروع کر دیں، آپ کہیں آ کو اب میں سین کے مخرج سے نکالوں گا تو آ نکلے گا یا سا نکلے گا؟ سا نکلے گا، بات واضح۔ اب ایک ہی آواز ہے آ، اس کے آپ 4 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ ایک دفعہ زبان لگائیں سین پر، ایک دفعہ لگائیں میم پر، ایک دفعہ حمزہ پر، ٹھیک ہے، الف پر، اور ایک دفعہ
حمزہ پر، تو 4 ٹکڑے کرنے کے نتیجے میں ایک لفظ آ کی بجائے سما وجود میں آ جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ آپ کہیں گے یہ جو وجود لسانی ہے کیسے وجود میں آتا ہے؟ وجود لسانی اس صوت کو کاٹنے سے وجود میں آتا ہے، اور آپ کاٹتے کیسے؟ مخارج پر زبان لگا کر. یہ وجود لسانی ہے. تو کیا فرمایا کہ فَهُوَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ مِنْ أَصْوَاتٍ قُطِّعَتْ 4 تقطيعات يُعَبَّرُ عَنِ الْقِطْعَةِ الْأُولَةِ بِالسِّينِ. پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ سین. وَعَنِ الثَّانِيَةِ بِالْمِيم وَعَنِ الثَّالِثَةِ بِالْأَلِفِ وَعَنِ الرَّابِعَةِ بِالْحَمْزَةِ وَهُوَ قَوْلُنَا سَمَاء. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کا ترجمے کی بھی شاید حاجت نہیں ہے. فَالْقَوْلُ دَلِيلٌ عَلَى مَا هُوَ فِي الذِّهْنِ. قول دلیل ہوتا ہے اس پر جو ذہن میں ہے. اسی لیے آپ سے میں کہوں گا ما فی الضمیر بیان کریں، تو آپ ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں نا. تو قول کیا ہوتا ہے؟ دلیل علی ما فی الذہن. وما فی الذہن، اور جو ذہن میں ہوتا ہے صورت لما فی الوجود مطابقۃ لہ، اور جو وجود ذہنی ہوتی ہے جو ذہن میں ہے وہ صورت ہے اس کی جو وجود میں ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. اور وجود سے یہاں کیا مراد ہے؟ وجود خارجی، وجود عینی. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وُجُودًا فِي الْأَعْيَانِ لَمْ يَنْتَبِعْ صُورَةٌ فِي الْأَذْهَانِ. آج باقی لوگوں کی چھٹی چائے ختم ہو گیا ہے؟ واقعی ختم سے مراد کیا؟ دودھ ختم ہو گیا؟ نیچے جو آئی تھی وہ ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک، اوپر بنائی اتنی تھی آپ. اچھا کوئی بات نہیں. آپ خالی وجود ذہنی سے ہی کام چلا رہے ہیں. وہ اب یہ وجود عینی اور ذہنی میں فرق ہے. دیکھیں اب وجود عینی کے نتیجے میں آپ کو ایک ذائقہ بھی آ رہا ہے اور سب کچھ آ رہا ہے. وجود ذہنی میں بھی اگر آپ یہ تخیلات پیدا کر لیں تو شاید کام چل جائے. تو یہ وجود عینی ہے، اور اس کا جو تصور اس وقت چائے کو دیکھ کر آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے نا وہ وجود ذہنی ہے. اور جو چائے کا لفظ ہم بول رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وجود لسانی. بات واضح ہے. تو فرمایا کہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ، کیا تھا پیچھے تھا جملہ؟ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وُجُودٌ فِي الْأَعْيَانِ لَمْ يَنْتَبِعْ صُورَةٌ فِي الْأَذْهَانِ. یہ شعر لگ رہا ہے ویسے. کہہ رہے ہیں اگر آیان میں وجود نہ ہو تو اذہان میں صورت بھی نہ ہو. اچھا اگر آیان میں وجود نہ ہو اور اذہان میں صورت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں حلوسہ. عربی میں اس کو کہا جاتا ہے حلوسہ. اسی سے نکلا ہے میرا خیال ہیلوسینیشن سے. تو حلوسہ کیا ہے؟ لیس فی العین وجود ولکن فی الذہن صورت لہ. تو کس شے کی صورت اگر ذہن میں؟ یونیکارن وغیرہ نہیں، یونیکارن جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے. یونیکارن وہ ہیلوسینیشن کب بنے گی؟ جب آپ کو یونیکارن چلتا پھرتا نظر آئے گا. وہ تو آپ نے ایک ایسی کلی کا وجود لیا ہے جو کلی فی نفسی ہی ممکن ہے، جیسے انقا ہے، فینکس کہتے ہیں. تو وہ ہو تو سکتا ہے نا موجود، یونیکارن بھی ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے یونیکارن دیکھا ہے خنجراب میں تو پھر وہ حلوسہ ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ لَمْ يَنْتَبِعْ فِي سورہ غلط ہے میرے ہاں. آپ کے ہاں کیا ہے؟ وَلَوْ لَمْ، ہاں میرے ہاں لکھا ہے وَلَوْ لَمْ يَنْتَبِعْ فِي سُورَةِ الْأَذْهَانِ. غلط ہو گیا نا. وَلَوْ لَمْ تَنْتَبِعْ سُورَةٌ فِي الْأَذْهَانِ. ہاں لم يشعر بها انسان. ٹھیک ہے. وَلَوْ لَمْ يشعر بها الْإِنسَانُ لَمْ يُعَبِّرْهَا بِاللِّسَانِ. ٹھیک ہے. اور اگر ذہن میں بھی کوئی صورت نہ ہو اور خارج میں بھی نہ ہو، زبان سے بیان ہو تو یہ جنون. ویسے جنون میں ذہنی صورتیں ہو سکتی ہیں. فَإِذًا اللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة امور متباینہ. اب یہ لفظ، علم اور معلوم تین کیا، کوئی صاحب بتائیں کہ یہ لفظ، علم اور معلوم وجود کی تین قسموں میں کون کہاں فٹ ہوگا؟ لفظ، علم اور معلوم. لفظ تو لسانی، ہاں علم جو ہے ذہنی، اور معلوم عینی. ہاں تو اب یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، ہاں یہ الگ الگ ہے. علم کا مدلول الگ ہے، اسی طرح لفظ کا مدلول الگ ہے، معلوم کا مدلول الگ ہے. تو فرمایا فَإِذًا اللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة امور متباینة یا متباینة لکنها متطابقة متوازیة. ایک دوسرے پر انطباق ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے پیرالل ہیں، گویا ایک دوسرے کی طرف دلالت کرتے ہیں. وَرُبَمَا تَلْتَبِسُ عَلَى الْبَلِيدِ. کہہ رہے ہیں کم عقل کم فہم پر معاملہ کئی دفعہ ملتبس ہو جاتا ہے. فلا یمیز البعض منها عن البعض. تو بعض کو بعض سے ممیز نہیں کر پاتا. وہ سمجھتا ہے کہ سب ایک ہی ہے. علم، معلوم اور تیسری چیز کیا تھی؟ لفظ. یہ سب ایک ہی. اب دیکھیے
بہت خوبصورت آگے دلیل دے رہے ہیں کہ یہ کیوں متمایز ہے، مزید بات کو کھول رہے ہیں. وَكَيْفَ لَا تَكُونُ هَذِهِ الْوُجُودَاتِ مُتَمَایِزَةً، کہہ رہے ہیں یہ وجودات متمایز کیوں نہ ہوں. کون سی وجودات؟ تینوں. وَيَلْحَقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا خَوَاصٌ لَا يَلْحَقُ الْأُخْرَى، حالانکہ ہر ایک کو کچھ ایسے خواص لائق ہوتے ہیں جو دوسرے کو نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پہ انسان وجود عینی بھی رکھتا ہے، انسان وجود ذہنی بھی رکھتا ہے، انسان وجود لفظی بھی رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں گے ہر ایک کے ساتھ کچھ خواص ہیں جو دوسروں کے ساتھ لاحق نہیں ہے. پڑھیے اس کو. مثلا فإن الإنسان مثلا من حيث إنه موجود في الأعيان يلحقه أنه نائم ويقظان وحي وميت وقائم وماش وقاعد وغير ذلك، ومن حيث أنه موجود في الأذهان يلحقه أنه مبتدأ وخبر وعام وخاص وجزئي وكلي وقضية. انسان وجود خارجی کے اعتبار سے دیکھیں تو کبھی وہ کیا ہے؟ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہے، پھر رہا ہے نا. لیکن جب آپ اس کو وجود ذہنی میں لے کر جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چل رہا ہے. آپ کہیں الانسان قائم، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو وجود ذہنی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ کیا بتا رہے ہیں وہ آگے؟ یلحقہ انہ مبتدأ و خبر، ٹھیک ہے، مبتدا بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، عام خاص کلی جزئی. اب آپ کہیں گے انسان بحیثیت انسان، ہو سکتا ہے یہ کلی ہو. کلی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کلی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تصور انسانی نفس میں اس بات سے مانے نہ ہو کہ اس کا انطباق بہت سے لوگوں پر ہو سکے. تو انسان زید پر بھی ہے. تو انسان کلی کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ چل رہا ہے، وہ سو رہا ہے، نہیں وہ تو تصور ہے انسان. بات واضح ہے. پھر آپ انسان کا جو وجود ذہنی ہے آپ اس کو کہیں گے یہ کلی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا تشخص ہو جائے تو یہ جزئی بھی ہو سکتا ہے، یہ عام بھی ہو سکتا ہے، یہ خاص بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں وجود ذہنی کے اعتبار سے جو لواحق ہیں وہ غیر ہیں وجود عینی کے. تو پھر دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وجود عینی اور وجود ذہنی ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ دونوں کو لاحق ہونے والے خواص الگ الگ ہیں. اب آپ دیکھیں وجود فی اللسان میں کیا ہوتا ہے؟ ومن حيث أنه موجود في اللسان يلحقه أنه عربي وعجمي وتركي وزنجي. کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کو کہیں موجود فی اللسان ہے تو وہ یا عربی لفظ ہوگا یا اجمی ہوگا، ترکی ہوگا، افریقی ہوگا، زنجی ہوگا، افریقی، یہی ہوگا نا. آپ کہیں گے یہ جو محمود ہے وجود فی اللسان میں یہ لفظ عربی ہے، ترکی ہے، انگریزی ہے، کیا ہے؟ وکثیر الحروف وقلیلها، اور کیا شے اسے لاحق ہوگی؟ لام لمبا ہے کہ چھوٹا ہے وجود لسانی میں. وَأَنَّهُ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ، اور یہ بھی کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَهَذَا الْوُجُودُ. اب دیکھیں بہت اہم بات ہے، ہمارے خیال میں لغت بدلنے سے تصورات نہیں بدلتے ہیں. ٹھیک، جدید دور میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے لغت تصورات پیدا بھی کرتی ہے، اور لغت بدلنے سے تصورات اور مفاہیم سب کچھ بدل جاتا ہے. یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ما فی العین اور ما فی الذہن نہیں بدلتا، زمان و مکان کے تغیر سے وجود لسانی بدل جاتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ وَهَذَا الْوُجُودُ يَجُوزُ أَن يَخْتَلِفَ بِالْأَعْصَارِ وَيَتَفَاوَتُ فِي عَادَةِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ. ٹھیک ہے، لوگوں کی عادت، جو شہر والوں کی عادت ہے، زمان کے بدل جانے سے یہ وجود بدل جاتا ہے. فَأَمَّا الْوُجُودُ الَّذِي فِي الْأَعْيَانِ وَالْأَذْهَانِ فَلَا يَخْتَلِفُ بِالْأَعْصَارِ وَالْأُمَمِ الْبَتَّةً. جہاں تک وجود عینی اور ذہنی ہے وہ زمانہ بدلنے سے قطعاً نہیں بدل سکتا. یہ مطلب آپ کہیں کہ پورا ایک نظریہ ہے، یہ پورا ایک نظریہ ہے، اور یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کو مانے بغیر دین کا وجود نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا دین سے تعلق ہے، یعنی اس تصور کا کہ وجود عینی تابع وجود لفظی کے نہیں ہے، وجود لفظی وجود عینی کے تابع ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے، یا جدید زمانہ اگر اس کو نہیں مانے گا تو اس کے نتیجے میں دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی. بات واضح سمجھ میں آ رہی؟ لینگویج گیمز ہوتی ہیں، لینگویج گیمز تو خیر اور چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، ما فی العین کچھ نہیں ہوتا، حقیقت نفس الامری کچھ نہیں ہوتا. یہ الفاظ کی گیم آپ کہہ دیں گیمز ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ پیدا ہوا. یہ صرف ذہنی تصورات ہیں جو الفاظ کے تابع ہوتے ہیں، جن کا ما فی الخارج میں کچھ نہیں ہوتا.
اب آپ کو یہ باتیں پتہ چل گئی نا، اب ہم اپنی غرض کی طرف واپس آ رہے ہیں. وہ غرض کیا ہے امام غزالی کی؟ اسم اور مسمى پہ بحث. تو فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَدَعْ عَنْكَ الْآنَ الْوُجُودَ الَّذِي فِي الْأَعْيَانِ وَالْأَذْهَانِ. کہہ رہے ہیں اب اگر تمہیں یہ تقسیمات پتہ چل گئی ہیں تو اب یہ ذرا وجود عینی اور ذہنی کو سائڈ پہ رکھ دو. وَانظُرْ فِي الْوُجُودِ اللَّفْظِ. اب وجود لفظی میں ذرا غور کرنا. فَإِنَّ غَرَضَنَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. کیونکہ ہماری غرض اس سے متعلق ہے. کیوں متعلق ہے؟ کوئی صاحب بتائیں کہ ہماری غرض، امام غزالی فرماتے ہیں وجود لفظی سے یہاں متعلق ہے، اس لیے کہ ہم نے بحث کیا کرنی ہے؟ اسم کے اوپر. اسم فی نفسی ہی کیا ہے؟ لفظ ہے. بات واضح. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسم مسمى ہوتا ہے کہ نہیں، اور اسم لفظ ہے. تو ہم اب وجود لفظی پر غور کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وجود لفظی میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اچھا اب دیکھیں فنقول. تو اب ہم فرماتے ہیں الالفاظ عبارة عن الحروف المقطعة الموضوعة بالاختيار الإنساني للدلالة على أعيان الأشياء، وهي منقسمة إلى ما هو موضوع أولا وإلى ما هو موضوع ثانيا. اب ایک اور بحث شروع ہو گئی، اور یہ بھی بہت دقیق بھی ہے اور بہت لطیف بھی ہے، اور کیا ہی خوبصورتی ہے اس کے اندر. اچھا یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ الفاظ عبارت ہیں حروف مقطعہ، یہ پہلے گزر چکا ہے. تختی ہوتی ہے نا اس میں، تو تبھی یہ لفظ بنتا ہے. حروف ہوں گے تو اس میں کاٹ کاٹ کے لفظ بنایا جائے گا نا. اچھا یہ وضع کیے جاتے ہیں، کس نے وضع کیا ان کو؟ الفاظ کس لیے وضع کیے جاتے ہیں؟ للدلالۃ علی اعیان الاشیاء. ٹھیک ہے، وضع کس نے کیے ہیں؟ بالاختیار الانسانی. تو گویا امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں لغت کے بارے میں جو تصور بیان کر رہے ہیں صرف اشارتاً ان کا یہ ہے کہ لغت انسانی ہوتی ہے، انسان کے اختیار سے وجود میں آتی ہے. تو انسان ایک لفظ رکھ دیتا ہے معنی پر دلالت کے لیے، یہی ہوتا ہے نا، یہ لغت ہوتی ہے. اچھا اب یہ جو وضع کیا جاتا ہے، یہ جو وضع کرنا ہے، تو لفظ کو وضع کرنا دو مراتب میں ہوتا ہے. لفظ یا تو ہوگا موضوع اولا، یا کیا ہوگا؟ موضوع ثانیا. بات واضح. دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں، میں سمپل طریقے سے بتا دیتا ہوں، پھر ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ خارج میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ درخت. یہ وجود عینی ہے نا. آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کی جو صورت ذہن میں آئی اس کے لیے ایک نام رکھنا ہے. تو آپ نے نام رکھ دیا اس کا کیا؟ درخت. بات واضح. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ خارجی شے کا ایک نام رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ وضع اولی. اچھا اب جو آپ نے نام رکھا ہے شجرہ یا درخت، اب یہ درخت خود تصور میں، یعنی جس طرح اس کی صورت بنی تھی اس کی بھی ایک صورت بن گئی ہے، کیونکہ درخت دال را خائن تھا کر کے اب اس کی ایک صورت ذہن میں بن گئی نا. حالانکہ خارج میں درخت اس طرح کا تو نہیں ہے، درخت تو خارج میں ہے. اب آپ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ درخت جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں یہ اسم ہے. تو آپ نے اب اس اسم کا مزید اسم رکھ دیا نا. اب آپ نے جب بولا اسم، یہ اسم ہے، تو اسم کی دلالت اس وقت کسی خارجی درخت پر ہے یا خارجی درخت کے نام پر ہے؟ نام پر ہے. تو وہ جو پہلا والا نام تھا نا درخت، وہ وضع اولی ہے. جو دوسرا والا نام ہم نے درخت کا رکھا ہے اسم. اب یہ اسم تک پہنچ رہے ہیں ہم. دیکھیں اب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس اسم پر تم گفتگو کرنے لگے ہو اب بتانا تھا اس کے بارے میں، وہ ہم پہنچیں گے کہ وہ لفظ ہے، وہ وجود لفظی ہے، وہ وضع اولی نہیں ہے، وہ وضع ثانوی ہے. تو اب ہم نے اس درخت کا نام رکھا اسم. اچھا اس کی وضع ثالث ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. وضع رابع ہو سکتی ہے؟ بتائیں گے ہو سکتی ہے. آپ کہیں اچھا اسم، پھر آپ کہیں اسم جو ہے نا یہ معرفہ بھی ہوتا ہے نکرہ بھی. اب آپ نے وہ اسم جو اس مرتبے میں تھا اس کو مزید تقسیم کر کے ایک کا نام معرفہ رکھ دیا، ایک کا نام نکرہ رکھ دیا. اب درخت کا نام معرفہ نکرہ نہیں ہے، وہ درخت تھا، درخت اسم تھا، اسم معرفہ. پھر اس کے بعد آپ کہیں نکرہ، نکرہ کی تقسیم شروع کر دیتے. آپ کہتے ہیں نکرہ مبہمہ بھی ہوتا ہے اور نکرہ موصوفہ بھی ہوتا ہے. اب معرفہ کی تقسیم کرنا شروع کر دیں. معرف بیان سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو وضع اولی اور وضع ثانوی اور ثالثی اور رابعی جو بھی آپ چلتے چلے جائیں، یہ بات ذہن میں سمجھ میں آ تو رہی ہوگی نا؟ یہ مقبول اول اور مقبول ثانی. ہاں لیکن وہ معقولات اولا اور ثانیہ جو ہے نا وہ معقولات ہیں. یعنی یہاں اصل معقولات نہیں ہیں، یہاں الفاظ ہیں. یعنی یہاں وہ جو معقولات ہیں وہ اصلاً وجود ذہنی ہے. تو یہاں اصل میں بات ہو رہی ہے اسم وجود لفظی ہے. اچھا وجود لفظی کے اب مراتب ہیں، وضع اولی، وضع ثانوی، وضع ثالثی. تو یہ بحث اگرچہ
یا اللہ خیر. جی جی محیط صاحب کو دیکھ کے تو وعلیکم السلام، مجھے سارے مسائل بھول گئے. حضرات یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو بڑی کام کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ کتنے مراتب ہوتے ہیں الفاظ میں. یعنی آپ کہیں گے اس لفظ کی دلالت اب لفظ پر ہے، اس لفظ کی دلالت بھی لفظ پر ہے، اس لفظ کی دلالت بھی لفظ پر ہے، چوتھے پانچویں پھر جا کے وجود ذہنی آئے گا، اس کے بعد وجود خارجی آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا تو امام غزالی علیہ الرحمہ اس ساری بحث میں پہنچنا کہاں چاہ رہے ہیں؟ اسم کیا ہوتا ہے. بات تو وجود کی تقسیمات کی، وجود کی تقسیمات کرنے کے بعد وجود لفظی پہ پہنچے، وجود لفظی میں پھر وہ بتائیں گے، پھر اسم میں پہنچ کے بتائیں گے کہ لفظ اگر وضع کیا جاتا ہے تو ایک واضح بھی ہوتا ہے، ایک وضع کرنے کا عمل ہے، ایک موضوع ہوتا ہے. اب تینوں کے الگ الگ نام کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک. تو اگر آپ یہ لوگ ذہن میں خاکہ بنا کے اس کو بالکل ڈائیگرام بنا کے آپ سب سمجھ سکتے ہیں. اس طرح بالکل میتھمیٹیکل ہے. اگر رقیہ صاحب یہ کوشش کریں تو وہ اس کی بنا لیں گے جا کے. ٹھیک، دوبارہ پڑھ کے بنا لینا. اب آپ دیکھیں تو فرمایا کہ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى مَا هُوَ مَوْضُوعٌ أَوَّلًا وَإِلَى مَا هُوَ مَوْضُوعٌ ثَانِيًا أَمَّا الْمَوْضُوعُ أَوَّلًا فَكَقَوْلِكَ سَمَاءٌ وَشَجَرٌ وَإِنسَانٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ. ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب کی دلالت کسی لفظ پر ہے یا وجود خارجی پر ہے، یعنی وجود ذہنی اور وجود خارجی. بتائیے انسان، شجر، حجر، اس کی دلالت کہاں ہے؟ وجود خارجی پر. ہم بیچ میں بھی وجود ذہنی کو بائی پاس کر رہے ہیں، ان دی اینڈ وجود خارجی پر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وضع اولی ہے کہ وضع ثانی بھی ہے؟ وضع اولی. اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الْمَوْضُوعُ ثَانِيًا فَكَقَوْلِكَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ وَأَمْرٌ وَنَهْيٌ وَمُضَارِعٌ. امر کی دلالت کس پر ہے؟ لفظ پر، افعل پر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وجود خارجی تو کوئی نہیں ہے. اچھا، وَإِنَّمَا قُلْنَا، اب بتا رہے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ مَوْضُوعٌ وَضْعًا ثَانِيًا لأن الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأشياء منقسمة إلى ما يدل على معنى في غيره. اب آپ دیکھیں کیا خوبصورت تقسیم. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وضع ثانوی ہے نا، وضع ثانوی کی دلالت کس پر ہوگی؟ لفظ ہی پر ہوگی. لفظ ہی پر ہوگی نا وضع ثانوی کی دلالت. اچھا، وہ جو الفاظ ہیں اب ہم نے اس میں مزید تقسیم کیسے پیدا کی؟ ہم نے کہا لفظ یا اپنے معنی پر دلالت کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. لفظ کی تقسیم چل رہی ہے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف. فی جب تک دوسرے کے ساتھ نہیں لگے گا تو وہ دلالت نہیں کر سکے گا وہ. اچھا، یا ہوگا کہ وہ دوسرے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے پر انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر کیا وہ زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے معنی کے ساتھ یا صرف معنی پر کرتا ہے؟ اگر آپ کہیں صرف معنی پر کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. اور اگر معنی کے ساتھ زمان پر بھی دلالت کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل. تو اب آپ نے لفظ کی جو وضع اولی تھی اس کی وضع ثانوی کیسے کی کہ آپ نے لفظ کو اسم، فعل، حرف میں تقسیم کرتے ہیں. اور اسم، فعل، حرف میں تقسیم کیسے کیا؟ اسی بنیاد پہ جو اب ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کا پڑھنے لگے. بات واضح ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ لأن الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأشياء منقسمة إلى ما يدل على معنى في غيره فيسمى حرفا. ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے یوں بیان کیا. میں نے یوں کہا تھا جیسے نحوی کر دیتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں کہ اپنے میں معنی نہیں بیان کرتا، کسی اور میں کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ فيسمى حرفا. وإلى ما يدل على معنى في نفسه. اچھا، دوسری قسم کیا ہوئی؟ جو اپنے معنی پر اپنے اندر دلالت کرتا ہے، کسی اور پہ نہیں کرتا. وہ تقسیم کیسے ہوگا؟ وما يدل على معنى في نفسه ينقسم الى ما يدل على زمان وجود ذلك المعنى ويسمى فعلا. پھر وہ لفظ جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے وہ اگر زمان کے ساتھ دلالت کرے تو کیا ہوگا؟ فعل. كقولك ضرب يضرب. اچھا، ضرب يضرب لفظ ہے نا. اب ذرا مجھے بتائیں ضرب يضرب وضع اولی ہے کہ ثانوی ہے؟ ضرب يضرب وضع اولی ہے کہ ثانوی؟ اولی. وضع اولی. ضرب یضرب کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا یہ اسم، فعل، حرف ہے، کیا ہے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ فعل ہے. اب یہ فعل جو میں نے آپ نے بتایا یہ کون سی وضع ہے؟ یہ وضع ثانوی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ضرب یضرب تو خارج میں ہونے والے ایک ایونٹ پر دلالت کر رہا ہے. لیکن جب آپ کہیں گے فعل ضرب یضرب فعل ہے تو اب فعل کی دلالت ضرب یضرب کے لفظ پر ہے.
ٹھیک ہے. اور اس ضرب یضرب کی دلالت کس پر ہے؟ ما فی العین. ٹھیک. تو کقولک ضرب یضرب والی ما لا يدل علی الزمان. یہ گھڑی خراب ہو گئی کہ یہ ٹھیک ٹائم ہے؟ اچھا صحیح ٹائم. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ رک گیا. اچھا ٹھیک. کقولک ضرب یضرب کیونکہ وہ زمان کا تعلق چل رہا ہے. والی ما لا يدل علی الزمان اور ما يدل على وَإِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ نہیں وَإِلَى مَا لَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ. اس میں ما يدل على المعنى دون الزمان. ہاں ٹھیک ہے وہ بھی صحیح. یعنی آپ کے یہاں کون سا والا نسخہ؟ اچھا دار المنہاج والا. رقیش تمہارے پاس کون سا؟ اچھا میرے والا کسی کے پاس نہیں؟ دار ابن حزم والا. ایک ہی بات ہے نا. وَإِلَى مَا لَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ وَيُسَمَّى اسْمًا. اور اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ اسمن. اب مجھے کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ صرف تقسیم پیچھے سے کر کے کہ بات کیا چل رہی ہے، یعنی یہ کیوں بات آ گئی ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میں جہاں سے آج کی گفتگو شروع ہوئی خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو. بات شروع ہوئی تھی کہ علم تصدیقی، جب آپ نے کہنا ہے مثلا کہ اسم مسمہ ہوتا ہے، یہ علم تصدیقی ہے. ٹھیک ہے. تو علم تصدیقی میں آپ کو جاننا پڑے گا اسم کیا ہے، مسمہ کیا ہے، تسمیہ کیا ہے، ہوا کیا ہوتا ہے، ہوا غیر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وجود کی 3 اقسام بتا دی. انہوں نے کہا وجود یا عینی ہوتا ہے یا ذہنی ہوتا ہے یا لسانی ہوتا ہے. پھر تینوں کی مثالیں دی انہوں نے. اس کے بعد کہا کہ ہماری بحث اس وقت وجود عینی یا ذہنی میں ہے یا وجود لسانی میں ہے. انہوں نے کہا ہماری بحث اس وقت وجود لسانی میں ہے. بات واضح ہوگی. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ وجود لسانی لفظ ہوتا ہے. لفظ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو لفظ تو وضع کیا جاتا ہے. اور لفظ کیا ہوتا ہے؟ جس کو معنی پر انسانی اختیار کے ساتھ وضع کیا جائے، یہ ہوتا ہے نا. تو وضع کی بات ہو گئی کہ جس کو وضع کیا جاتا ہے. تو پھر بات نکلی کہ وضع کے بھی تو مراتب ہوتے ہیں. وضع کے کیا ہوتے ہیں؟ مراتب. تو ایک وضع اولی ہے اور ایک کیا ہے؟ وضع ثانوی. تو وضع اولی کیا ہے؟ خارج میں جو شے ہے اس کی ذہن میں ایک صورت بنی، اس کا نام رکھ دیا. شجر، حجر، مدر سے مراد انگلش والا نہیں عربی والا، یعنی مدر سے مراد تراب وغیرہ وغیرہ، نام رکھ دیے گئے. اچھا پھر الفاظ اب ذہن میں نام رکھنے کے بعد خود جیسے ایک وجود خارجی کی حیثیت حاصل کر گئے، تو ہم نے ان ناموں کے نام رکھنے شروع کر دی. تو جب ہم نے ناموں کے یعنی الفاظ کے نام نہیں، الفاظ کے نام رکھنے شروع کر دی، تو یہ کون سی وضع ہوئی؟ یہ وضع ثانوی ہوئی. تو انہوں نے مثال دی جیسے سما، حجر، شجر کیا ہے؟ وضع اولی. پھر آپ بتائیں گے سما اسم ہے، تو پھر یہ کیا ہوگی؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ الفاظ جو بھی ہوں گے اس کو ہم 3 حصوں میں کیسے تقسیم کریں گے وضع ثانوی میں؟ اسم، فعل، حرف. کیسے کہ وہ لفظ یا تو کہ اپنے اندر معنی نہیں رکھے گا، کسی اور کے اندر معنی بیان کرے گا، وہ کیا ہے؟ حرف. اب ٹھیک ہو گیا نا. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں فل کاسی، فل کاسی. ٹھیک ہے. فل کاسی، یہ جو فل کاسی ہے یہ وضع اولی ہے کہ وضع ثانوی؟ ہاں وضع اولی. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ فی کیا ہے؟ اب آپ کیا بتائیں گے؟ حرف. کیونکہ اب میں فی خارج میں کسی فی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، لفظ فی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو آپ بتائیں گے حرف. کیوں حرف ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا، دوسرے کے ساتھ مل کے کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اسم. اسم کیا ہے؟ یا دوسرا ہے کہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے. اب اس میں 2 کیٹیگریز بن گئی. وہ کیا بنی؟ یا زمان کے ساتھ کرے گا یا بغیر زمان کے ساتھ کرے گا. زمان کے ساتھ کرے گا تو کیا ہے؟ فعل. ضرب یضرب، ضرب یضرب وضع اولی ہے. ضرب یضرب کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ وضع ثانوی. اور تیسرا کیا رہ گیا؟ اسم. یا زمانے کے بغیر کرے گا تو وہ ہے اسم جو سب جانتے ہیں. بات واضح ہے. یعنی اسم چاہے اس میں علم ہو، اس میں زمانہ نہیں ہوتا. اب آپ کے معز صاحب ایک زمانے میں رہتے ہیں، لیکن یہ لفظ کے اندر کوئی دلالت ہے زمانے میں. ہو سکتا ہے معز صاحب آج سے 100 سال پہلے ہوتے تب بھی معز ہی ہوتے، 100 سال بعد ہوں، رہتے رہیں، اس زمانے کے ساتھ اگلے زمانے میں شفٹ ہو جائیں گے، اس سے اگلے زمانے میں، اور وہ معز صاحب ہی رہیں گے. زمانہ تو نہیں ہے اس کے اندر. شجر ہو، حجر ہو، آپ کہیں نہیں شجر میں کیسے دلالت نہیں ہے زمانے کی؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ درخت 50 سال سے زیادہ نہیں جی سکتا، تو سب دلالت ہوں گے. لفظ کے اندر تو نہیں ہے. بات واضح ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی نا؟ تاکہ یہ میں اس لیے ذرا دوبارہ ریپیٹ کیا تاکہ وہ ذہن میں وہ جو شجرہ ہے، جدول ہے، وہ حاضر ہو جائے. وگرنہ وہ سب غائب ہو جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر کی کہانی ہے. خیر، ویسے آپ دیکھیں کہ فیصل صاحب آپ نے ایسی گفتگو امام غزالی کی یا کسی کی پہلے کبھی سنی؟
ہاں تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہم وہ جن چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ٹاک شاک اور یہ جو کون ہوتے ہیں وی لاگ کرنے والے جو سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں، ان کو سن سن کے اور ادھر کی سن لی اور ادھر کیا ہو رہا ہے، وقتیات میں جینے کی وجہ سے یہ ابدیات کی بات ہے، یعنی یہ جو بات ہے وجود کیا ہوتا ہے، وجود کتنے، یہ آپ آج سے 1000 سال پہلے ہوتے جب نواز شریف اور عمران خان کا کوئی وجود نہ ہوتا تب بھی یہ بات درست ہوتی، اور 1000 سال بعد بھی درست ہوگی، ایسا ہی ہے نا۔ تو باقی تو سب چیزیں گزر جاتی، قبر میں بھی یہ درست ہوگی، جنت میں بھی یہ درست ہے انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں، اب آگے چلیں، ہمیں اس وقت کتنا ٹائم ہو چکا ہے شروع کیے ہوئے؟ اچھا ہاں بٹ ٹھیک ہے، 55 منٹ تک چلیں گے، ابھی 15 منٹ ہے نا مزید۔ ہاں تو فاولاً وضعت الالفاظ دلالات، ٹھیک ہے، علی الاعیان، دلالات ہی نہیں ہے نا۔ ہاں تو سب سے پہلے تو الفاظ کو وضع کیا گیا اعیان پر دلالت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ثم بعد ذلك وضع الاسم والفعل والحرف دلالات على اقسام الالفاظ، ٹھیک ہے۔ پھر اسم، فعل اور حرف کو ہم نے وجود خارجی پر دلالت کے لیے وضع کیا یا اقسام الفاظ پر؟ اقسام الفاظ پر، لأن الالفاظ بعد وضعها ايضا صارت موجودات في الاعيان وارتسمت صورها في الاذهان۔ یہ جو میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا کہ الفاظ بھی وضع کرنے کے بعد گویا نا موجودات عینی ہو گئے اور ذہن میں ان کی صورتیں منطبق ہو گئی ہیں۔ فاستحقت ايضا ان يدل عليها بحركات اللسان، تو لہذا وہ بھی مستحق ہو گیا کہ ہم ان کے اوپر بھی وجود لسانی کا انطباق کریں، حرکات لسان سے ان کو بھی بیان کریں، حالانکہ وہ خود وجود کیا تھے؟ لسانی، یعنی انڈین لفظ فی نفسی ہی وجود لسانی تھا، لیکن چونکہ وجود لسانی بننے کے بعد اس میں شبیہ پیدا ہو گئی وجود عینی کی، تو ہم نے مزید وجود لسانی سے اسے بیان کیا، اور پھر یہ جو وجود لسانی مزید آیا نا، یہ پھر شبیہ ہو گیا نا کس کے؟ وجود عینی کے، تو ہم اس کے لیے مزید وجود لسانی، تو وجود لسانی میں کوئی مرتبہ آپ تقسیمات پر تقسیمات کرتے چلے جائیے تو وجود لسانی اور ہر ایک دوسرے کی نسبت سے وجود عینی ہو جائے گا، لیکن مطلقاً وجود عینی کون سا ہوگا؟ جو خارج میں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وَيُتَصَوَّرُ الْأَلْفَاظُ أَن تَكُونَ مَوْضُوعَةً وَضْعًا ثَالِثًا وَرَابِعًا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ حتى إذا قسم الاسم إلى أقسام وعرف كل قسم باسم كان ذلك الاسم في الدرجة الثالثة، كما يقال، جیسے کہا جائے الاسم مثلا الاسم ينقسم الى نکرہ و الى معرفہ، اب یہ وضع کون سی ہو گئی؟ ثالث، اور اگر آپ کہیں معرفہ کی مزید اقسام، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، یہ کون سی ہو گئی؟ رابع ہو گئی۔ ضمیر کی قسم آپ بیان کرنا شروع کر دیں، خامس ہو جائے گی۔ والغرض من هذا كله، کہہ رہے ہیں ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا جو نتیجہ نکالنا تھا؟ وہ ہے ان تعرف ان الاسم يرجع الى لفظ موضوع وضعا ثانيا، تاکہ تم یہ بات جان لو کہ اسم جس پر ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ وجود کی کے کس درجے پہ ہے، اور وجود لسانی ہونے کے بعد وضع اولی پر ہے یا وضع ثانوی پر ہے، ٹھیک۔ فَإِذَا قِيلَ لَنَا مَا حَدُّ الْإِسْمِ، ٹھیک، مَا حَدُّ الْإِسْمِ، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اسم کی تعریف کرو، ٹھیک، کیا تعریف کریں گے؟ قُلْنَا إِنَّهُ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلدَّلَالَةِ، لفظ موضوع جو وضع کیا جائے کس کے لیے؟ دلالت کے لیے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم فعل ہوتا ہے، مجھے کیا ہوتا ہے؟ الگ سے زمانے کے ساتھ میں اگر آپ کا اسم، فعل اور حرف سب کو ایک لفظ ان کے لیے بیان کریں کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو اصل میں اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے۔ اسم لفظ ہے جس کو وضع کیا جاتا ہے دلالت کے لیے۔ دلالت کس پر کی جاتی ہے؟ معنی پر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دلالت کے لیے وضع کیا جائے اور مدلول نہ ہو، بات بات۔ اچھا، مدلول جو ہوگا وہ اسم ہوگا یا غیر اسم ہوگا؟ غیر اسم ہوگا۔ یہی بحث ساری، مدلول اسم مسمى ہے کہ نہیں۔ تو مسمى کس کو کہتے ہیں؟ اسم کا مدلول، وہ مسمى ہوتا ہے۔ اور مسمی کون ہوتا ہے؟ جو اسم رکھتا ہے۔ اگر جو واضح ہوگا نا، واضح جو آ کے وضع کرے گا وہ کون ہے؟ مسمی۔
اور جو معنی جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ مسمى. اور جو لفظ وضع کیا ہے وہ کیا ہے؟ اسم. تو کہتے ہیں انه اللفظ الموضوع للدلالة وربما نضيف الى ذلك ما يميزه عن الحرف والفعل. کہہ رہے ہیں ہم تعریف میں نا ایسی چیزوں کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں جو اسے فعل اور حرف سے جدا کرتے ہیں. یعنی ہم کہیں وہ لفظ جو معنی پر دلالت کے لیے وضع کیا ہے بغیر کسی زمان کے، تو اب کیا ہوگا؟ نحن میزناہ عن فعل وعن حرف. اچھا کہہ رہے ہیں کہ تم کہو کہ پھر آپ نے یہ تعریف کیوں نہیں کی جو پوری کر دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ولیس تحریر الحد من غرضنا الان. ہمارا اس وقت کام یہ تھوڑی ہے کہ پوری حد بیان کریں اس کی. انما الغرض ان المراد بالاسم المعنى الذي هو في الرتبة الثالثة. ہمارا تو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسم سے مراد وہ معنی ہے جو رتبہ ثالثہ میں ہے. رتبہ ثالثہ کون سا تھا؟ بتا رہے ہیں وهو الذي في اللسان دون الذي في الاعيان والاذهان. جو لسان میں ہے نہ کہ اعیان اور اذہان میں. ٹھیک. اب آپ دیکھیں اگلی بحث یہاں تک پہنچ گیا. کہاں تک پہنچے؟ اسم اور مسمى کی بحث میں کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ لفظ جو وضع کیا جائے اور یہ وجود کی قسم میں تیسرے مرتبے پر ہے اور وضع ثانوی ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی اور اب ہم آگے جا رہے ہیں. آگے کیا ہے؟ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِسْمَ إِنَّمَا يُعْنَى بِهِ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلدِّلَالَةِ. اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ اسم سے مراد ہے وہ لفظ جو دلالت کے لیے وضع کیا گیا، فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَوْضُوعٍ لِلدِّلَالَةِ فَلَهُ وَاضِعٌ وَوَضْعٌ وَمَوْضُوعٌ لَهُ. کہہ رہے ہیں اگر تم نے کہا کہ یہ لفظ وضع کیا گیا ہے دلالت کے لیے تو اس کا کوئی واضع بھی ہوگا، ایک وضع بھی ہوگی. ایک فعل ہوتا ہے وضع، اور موضوع لہو بھی ہوگا جس کے لیے وہ وضع کیا جائے. اچھا یقال للموضوع لہو، جس کے لیے وضع کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ مسمى. وهو المدلول علیہ من حیث انه يدل علیہ. وہ مدلول علیہ ہوتا ہے جس پر دلالت ہو رہی ہوتی ہے اس حیثیت میں کہ اس پر وہ لفظ دلالت کرے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے کہا کہ لفظ اسم ہے جو وضع کیا گیا، تو آپ کہیں گے وضع کیا گیا ہے تو واضح، وضع کرنا، موضوع لہو. یہ تین چیزیں پیدا ہو گئیں. موضوع لہو کیا ہے؟ مدلول. مدلول کیا ہے؟ مفہوم. مفہوم کیا ہے؟ معنی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسمى. وَيُقَالُ لِلْوَاضِعِ. اور وضع کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ المسمی. وہ ہے مسمی. ٹھیک. وَيُقَالُ لِلْوَضْعِ. اور اس عمل کو کیا کہیں گے؟ التسمیہ. وَيُقَالُ لِلْوَضْعِ التسمیہ. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اسم، مسمى اور تسمیہ. بحث یہی تھی نا کہ اسم، مسمى، تسمیہ الگ الگ ہیں کہ ایک ایک ہے. تو اب یہ ہم یہاں پہنچ گئے. اچھا دیکھیں صرف یہاں ہلکی سی ایک بات کر رہے ہیں، اس کا موضوع سے تعلق نہیں کہہ رہے. تسمیہ بھی دو معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. اصل میں تو تسمیہ ہے نام رکھنا، یعنی میں نے اس گلاس کا گلاس نام رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ تسمیہ. لیکن کئی دفعہ جو نام رکھا جا چکا ہوتا ہے اس نام کو ذکر کرنا بھی تسمیہ شمار ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں مثال کے طور پہ زید کا نام زید میں نے تو نہیں رکھا، جس نے رکھا ہے وہ کون ہے؟ مسمی. لیکن میں بھی کہہ دیتا ہوں یا زیدو تو لوگ کہیں گے ہوا سماہو. ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے تو اس کا تو یہاں سما سے مراد کیا ہوتی ہے کہ میں نے اسے اس کے نام سے پکارا. تو یہ بھی تسمیہ کا ایک معنی لغت میں بیان ہو جاتا ہے. لیکن امام غزالی کی یہاں مراد اصلاً کیا ہے جو خود بتائیں گے، وہ پہلی والی مراد ہے کسی کا نام رکھنا. تو کیا کہتے ہیں؟ وَيُقَالُ سَمَّى فُلَانٌ وَلَدَهُ إِذَا وَضَعَ لَفْظًا يَدُلُّ عَلَيْهِ. کہتے ہیں فلاں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا جب اس کے لیے ایک لفظ رکھ دیا جو اس پر دلالت کرے. نام رکھنے کا مطلب یہی ہے نا. وَيُسَمَّى وَضْعُهُ تسمیہ. اور اس کا نام رکھنا تسمیہ کہلاتا ہے. وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ التَّسْمِيَةِ عَلَى ذِكْرِ الْإِسْمِ الْمَوْضُوعِ. اور کئی دفعہ تسمیہ کا اطلاق ہو جاتا ہے کہ پہلے سے موضوع شدہ اسم کا ذکر کر دینا. ٹھیک ہے. جیسے کالذی ینادی شخصا ویقول یا زید. کوئی شخص کسی کو پکار کے کہتا ہے اے زید، تو کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں؟ فیقال سماہ. کہیں گے اس نے اس کا نام رکھا. نام نہیں رکھا، نام سے پکارا. فإن قال یا ابا بکر. اور اگر کنیت نقل کرے گا تو ہم کہیں گے کناہ. اس نے اس کی کنیت نقل کر دی. وَكَانَ لَفْظُ التَّسْمِيَةِ مُشْتَرِكًا بَيْنَ وَضْعِ الْإِسْمِ وَبَيْنَ ذِكْرِ الْإِسْمِ. تو اب پتہ چلا کہ تسمیہ جو ہے وہ مشترک ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے نام رکھنا اور ایک ہے نام ذکر کرنا. وَإِن كَانَ الْأَشْبَهُ
انہو احق بالوضع منہ بالذکر، لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ذکر سے زیادہ وہ وضع سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، کہ تسمیہ زیادہ احق ہے کہ ہم اس کا معنی نام رکھنا بیان کریں، نہ کہ نام ذکر کرنا مراد لیں۔ بات واضح ہے؟ مثال آگے آ رہی ہے۔ اب یہاں تک اگر آپ کو بات معلوم ہو گئی ہے تو یہ تقریباً واضح ہو گیا ہوگا نا کہ اسم غیر ہے مسمى کا۔ اب صرف آخری مثال کے بعد ہماری یہ بحث مکمل ہو جائے گی، ہم یہاں ختم روک دیں گے۔ یہاں بحث مکمل کیا ہوگی کہ انہوں نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ کوئی صاحب بتائیں کہ ہم اسم کا معنی بتائیں گے، مسمى کا بتائیں گے، تسمیہ کا بتائیں گے، ہوا ہونے کا معنی بتائیں گے، ہوا غیر کا۔ تو یہاں تک بات مکمل ہو جائے گی۔ ہاں اب رہ کیا جائے گی، ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہوا غیر کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ آج ہم اس نشست میں نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن یہ پرانی باتیں اگر آپ حاضر رکھیں گے تو آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مثال دیتا ہوں تمہیں، اسم مسمى اور تسمیہ کی ایک اور لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَجْرِ الْإِسْمُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالْمُسَمَّى مَجْرَ الْحَرَكَةِ وَالتَّحْرِيكِ وَالْمُحَرِّكِ وَالْمُحَرَّكِ۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اسم تسمیہ کی مثال ایسی ہے جیسے حرکت، تحریک، محرک اور محرک کی ہے۔ یہ ایک لفظ ہے یا الگ الگ ہیں؟ اب وہ بتائیں گے کیسے الگ ہیں۔ هذه أربعة أسام متباينة تدل على معان مختلفة، کہتے ہیں یہ چار الگ الگ الفاظ ہیں، الگ الگ معنی ہیں۔ فالحركة تدل على النقلة من مكان إلى مكان، حرکت کے اندر دلالت ہے انتقال کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ والتحریک يدل على ایجاد هذه الحركة، اور تحریک کیا ہے؟ یہ تو مصدر ہے، مصدر کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے اندر دلالت ہے اس حرکت کی ایجاد پر، کہ کسی نے یہ حرکت پیدا کی ہے، زمانہ نہیں ہے کیونکہ مصدر ہے۔ والمحرک کیا ہے؟ یا محرک، يدل على فاعل الحرکہ، محرک اس میں فاعل ہے تو یہ کون ہوگا؟ حرکت کا کرنے والا۔ والمحرک کون ہوگا؟ والمحرک يدل على الشيء الذي فيه الحرکہ، محرک وہ شے جس میں حرکت ہے، مع کونہ صادرا من فاعل، لیکن اس کے اندر ایک اور دلیل بھی کیا ہوگی؟ محرک خود ہو سکتا ہے کوئی؟ ہاں متحرک ہو سکتا ہے خود، لیکن محرک جب آپ کہیں گے اس میں مفعول ہے تو اس کے اندر دلالت ہے کہ کوئی فاعل بھی ہے۔ لا کالمتحرک، متحرک جیسا نہیں، الذي لا يدل الا على المحل الذي فيه الحركة ولا يدل على الفاعل، ہاں جہاں تک متحرک ہے اس کے اندر حرکت پر تو دلالت ہے اور محل پر بھی۔ آپ کہیں کوئی شے متحرک ہے، ہو سکتا ہے کوئی شے متحرک ہو اور اس کا کوئی محل نہ ہو۔ آپ کہیں حرکت جا رہی ہے، حرکت جاتی ہوئی نظر آئے گی کبھی آپ کو؟ متحرک ہوگا کوئی، بات واضح، تو کوئی محل ہوگا نا جہاں حرکت ہوتی ہے۔ تو متحرک کے اندر دلالت کس پر ہے؟ محل پر جو حرکت میں ہے، لیکن کیا اس میں دلالت ہے فاعل پر؟ اچھا مثال اصل میں تھی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حرکہ، تحریک، محرک ایک ہی ہوتے ہیں؟ سب الگ الگ، مفاہیم الگ ہیں۔ فَإِذَا ظَهَرَ الْآنَ مَفْهُومَاتُ هَذِهِ الْأَلْفَاظ فَلْيُنظَرْ، کہہ رہے ہیں اب جب تمہیں ان الفاظ کے مفہومات پتہ چل گئے، اسم، مسمى، تسمیہ، فَلْيُنظَرْ هَلْ يَجُوزُ أَن يُقَالَ فِيهَا إِنَّ بَعْضَهَا هُوَ الْبَعْض أَوْ يُقَالْ إِنَّهُ غَيْرُهُ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے بعض ہی ہوتے ہیں، ہوا ہوتا ہے یا ہوا غیرو ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی کہ ہوا غیرو؟ تو فرماتے ہیں وَلَا يُفْهَمُ هَذَا إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَعْنَى الْغَيْرِيَّةِ وَالْهُوِيَّةِ، یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک تمہیں غیریت اور ہویت کے معنی پتہ نہ چلیں۔ تو اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہوا کے 3 اطلاقات ہوتے ہیں۔ ہوا کے کتنے اطلاقات ہیں؟ 3۔ یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والی نشست میں اگر زندگی رہی تو پڑھیں گے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ابھی یہ بات کچھ مشکل ہی ہے اور آگے اور مزید مشکل ہے تھوڑی دیر تک کے لیے، 1-2 نشستوں میں مشکلات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور جب ہم اس کے مقاصد پہ پہنچ جائیں گے تو وہ نہایت مفید اور انشاءاللہ اصلاحی گفتگو ہے جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے۔ لیکن یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کے ہاں کس درجے میں دقت تھی، چیزوں کو گہرائی میں اتر کر دیکھنا تھا، بالکل جیسے مجازفہ نہیں تھا کہ جو بات منہ میں آئے انسان بولتا چلا جائے، بلکہ ہر اصطلاح کو الگ الگ کھول کر الگ الگ معنی بیان کر کے پھر یہ طے ہوگا کہ اسم مسمى ہے یا اسم مسمى نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین یا اللہ۔ اگر آپ نے بات سمجھنے کی کوشش کی ہوگی تو سر میں درد ہو رہا ہوگا، اگر آپ نے نہیں کی ہوگی تو نیند آ رہی ہوگی۔
समझ की कोशिश नहीं आई तो नहीं 55 मिनट हुए बस ठीक